بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، ہم نے 8ویں سبق میں مذکر اور مؤنث کے متعلق پڑھا اور اس سبق کے ذریعے ہم نے مذکر لفظ اور مؤنث لفظ کو پہچاننا سیکھا۔ عزیز طلبہ، ہم نے ابتدائی اسباق میں پڑھا تھا کہ جب کسی نزدیک والی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہوتا تھا تو ہم لفظ ھذا کو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور جب ہمیں دور والی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہوتا تھا تو ہم لفظ ذالک کو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، لفظ ھذا اور لفظ ذالک یہ مذکر چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن الفاظ کے اخیر میں مؤنث کی کوئی بھی نشانی موجود نہیں ہوتی، جیسے ھذا بیت یا ذالک سریر۔ یہاں پر بیتن کے اخیر میں بھی مؤنث کی کوئی نشانی نہیں ہے، یا سریر کے اخیر میں بھی مؤنث کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اگر کسی لفظ کے اخیر میں مؤنث کی کوئی نشانی ہو اور وہ چیز ہم سے قریب بھی ہو تو اس کے لیے ہم لفظ ھذہ کو استعمال کریں گے۔ مثلا آپ کے پاس کوئی ربر ہے اور آپ اس کی طرف اشارہ کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ربر ہے، تو ربر کے عربی کے شروع میں لفظ ھذہ لگا دیجئے، آپ کا جملہ تیار ہے۔ ھذہ ممحات، یہ ربر ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ ربر آپ سے دور ہو اور آپ اس کی طرف اشارہ کر کے یہ کہے کہ وہ ربر ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آپ لفظ تلک کو استعمال کریں گے اور ربر کے لفظ کے شروع میں تلک لگا دیں گے، آپ کا یہ جملہ بھی تیار ہے۔ تلک ممحات، وہ ربر ہے۔ عزیز طلبہ، اب میں یہاں آپ کے سامنے کچھ مؤنث کے الفاظ فوٹو کے ساتھ لکھ دوں گا، تو آپ ان الفاظ کے شروع میں ھذہ لگائیں گے اگر وہ چیزیں آپ سے قریب ہے تو، یا آپ ان الفاظ کے شروع میں تلک لگائیں گے اگر وہ چیزیں آپ سے دور ہے تو۔